ایک انسان بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر کے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ ساتویں بھی دے دے، یا اللہ ساتویں بھی دے دے، یا اللہ ساتویں بھی دے دے۔ سننے والے نے سنا اور اس نے کہا یہ کیا ساتویں ساتویں تو نے لگا رکھا ہے، یہ کیا ساتویں مانگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے 6 بیٹیاں دی ہیں، ہر بیٹی کی پیدائش پر میں غمگین ہوتا رہا، ہر بیٹی کی پیدائش پر میں مایوس اور اداس ہوتا رہا، ہر بیٹی کی پیدائش پر میری طبیعت پر بوجھ آتا رہا، میں بوجھ محسوس کرتا رہا، میں بالکل مایوس سا ہو گیا کہ کیا یہ ساری بیٹیاں میرے ہی مقدر میں لکھی ہیں؟ اللہ نے مجھے بیٹی پر بیٹی جو ہے اللہ دیے جا رہا ہے، 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں، میں رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ روز محشر ہے، قیامت قائم ہے اور محشر کا دن ہے۔ ادھر سے فرشتے آتے ہیں، نامہ اعمال دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، فیصلہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ جب فرشتے مجھے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، میں شور و غوغا واویلا کر رہا ہوتا ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے حال پر رحم کرو۔ لیکن وہ فرشتے جو جہنم کے دروغے ہیں، وہ کانوں سے بہرے ہیں، وہ آنکھوں سے نابینا ہیں، وہ زبان سے گونگے ہیں، وہ گونگے بہرے نابینا، وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ صرف رب کی سنتے ہیں۔ جو آرڈر ہو جاتا ہے بس اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ وہ کسی شور و غوغا ان کے دل میں رحم پیدا نہیں کر سکتا۔ جس طرح آج دنیا کے اندر کوئی جلاد کسی کو سزا دے رہا ہو، اس کو شور و غوغا، بعض اوقات انسانیت کے ناطے دل کے اندر جو ہے وہ رحم پیدا ہو جاتا ہے، وہ سزا میں تھوڑی تخفیف کر دیتا ہے، وہ زیادہ زور سے مارنے کی بجائے آہستہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن فرشتے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہیں، وہ حکم کے محتاج ہیں۔ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب فرشتے مجھے لے کے جا رہے ہیں، جہنم کے ایک دروازے پر آگے ایک بیٹی کھڑی ہے، وہ ڈھال بن جاتی ہے کہ نہیں یہ میرا باپ ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گی۔ وہ مجھے گھسیٹ کر دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، وہاں بھی بیٹی موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 6 دروازوں کے اوپر ہر دروازے پر ایک بیٹی کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ڈھال بن جاتی ہے کہ میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ آخری 7واں دروازہ رہ جاتا ہے اور میں پریشان ہوں، پشیمان ہوں، چیخو پکار کر رہا ہوں کہ آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا بنے گا؟ اب جہنم میں جانا میرا لازم ہو گیا۔ اسی اثنا میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں پسینے سے شرابور ہوتا ہوں۔ اسی وقت اٹھ کر کے وضو کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ استغفار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، یا اللہ میں غلطی پر تھا، تو نے مجھے رحمت دی، تو نے مجھے جہنم کی ڈھال جو ہے وہ عطا کی اور میں نے اس کی قدر نہ کی۔ اے اللہ، اس کے بعد میں یہ دعا کر رہا ہوں، مسلسل دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے 7ویں بھی بیٹی عطا کر دے تاکہ وہ جہنم کے 7ویں دروازے پر بھی ڈھال بن جائے۔ یہ تو زمانہ جہلیت کا تھا۔ اور پھر زمانہ جہلیت کے اندر بھی یہ نہیں تھا کہ تمام مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ نہیں، چند قبیلے تھے، اگر ایسا معاملہ ہوتا پھر تو خواتین ناپید ہو جاتی، پھر آگے نسل چل ہی نہ سکتی۔ چند ایک قبائل تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی ایک خاص عمر کے بعد پیدا ہوتے ہی فوراً جو ہے ان کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے۔ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، نامعلوم معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اس طرح میری بیٹی تھی، وہ 6-7 سال کی، اور جب میں اس کو لے کر کے زندہ درگور کرنے کے لیے گیا، میں گڑھا کھود رہا تھا، وہ میرا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ گڑھا کھودتے ہوئے مجھے جب پسینہ آتا وہ اپنے
پلو سے میرا پسینہ صاف کرتی، میں گڑھا کھودتا، وہ مٹی نکالتی۔ اس کے علم میں نہیں تھا، کیونکہ بیٹی تھی نا، باپ کے پسینے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ پسینہ صاف کرتی تھی، وہ مٹی ساتھ نکال رہی تھی، باپ کی مدد کر رہی تھی۔ جب گڑھا پورا ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کو اس میں بٹھایا، مٹی ڈالنے لگا، اس نے روئی، چیخو پکار کی، لیکن اس کی کسی بھی چیخو پکار نے میرے دل کے اندر رحم کا مادہ پیدا نہیں کیا۔ میں اس کو زندہ درگور کر کے آ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی بچیوں کو 6 یا 7 سال کی عمر کے اندر جا کر کے درگور کیا کرتے تھے، زمین میں دبایا کرتے تھے، زمین کے اندر دفن کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج اس معاشرے کے اندر، اس جدت پسندی کے اس دور میں، جبکہ ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میرے دوستو اس دور کے اندر انتہائی دل ربا جو ہے، انتہائی خطرناک قسم سی دل کو غمگین کر دینے والی خبر آج سے 3 دن قبل ملتی ہے کہ آپ کے اسی پاکستان پنجاب کے علاقے میں ایک بدبخت اپنے گھر میں پہلی رحمت آنے پر ہی اس رحمت سے محروم ہوتا۔ چھوٹی 7 دن کی بچی، بدبختوں نے تو مشرکین مکہ سے بھی ایک قدم آگے بڑھا دیا، وہ بھی 6-7 سال انتظار کر کے پھر ان کو درگور کیا کرتے تھے، تو انہیں 7ویں دن ہی اس پر جو ہے وہ فائر چلا دیا۔ ایک باپ نے پہلی کس رنجش پر، کس بات پر کہ پہلی بیٹی کیوں ہو گئی، پہلی بیٹی کیوں ہو گئی، یہ موم بتی مافیا، یہ ہماری جنریشن کو، ہماری نسل کو قرآن اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی وجہ سے آج بیٹی کی عزت، عظمت تو تکریم جو ہے وہ انسانوں کے دل سے نکل چکی ہے، اور اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے دوستو بیٹی کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اسلام نے بیٹی کو، عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اگر اس کا مقام اور مرتبہ پہچاننا ہے تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، ہمیں احادیث سے جڑنا ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ اگر اسی طرح قرآن اور اہل قرآن، اگر اسی طرح اسلام اور اہل اسلام، اگر اسی طرح انبیاء کے وارث علماء جو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں عوام الناس تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے رہے، ان کے خلاف اپنی زبانیں چلاتے رہے، آنے والی جنریشن کے دل و دماغ میں نفرت کی آگ کو جلاتے رہے، تو پھر اس طرح کے واقعات رونما ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جب تک قرآن اور اہل قرآن سے مضبوط تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے کے اندر امن، چین اور سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ امن، چین اور سکون اگر قائم کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن اور سنت کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کر لو۔